مفتی صاحب آپ کی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کرنا چاہوں گا، جیسے سورہ 3 میں آیا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کے لیے ہی تو یہ ہمیں مہینہ بخشا ہے، اور بخشش اور مغفرت پانے کے لیے توبہ استغفار کرنا ہے، نیک اعمال انجام دینے ہیں۔ تو خاص طور پر ہمیں اس مبارک مہینے میں غریبوں کا خیال کرنا ہے، یتیموں کا خیال کرنا ہے، مسکینوں کا خیال کرنا ہے، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود مالا مال ہے اور مسکینوں کی خبر گیری نہیں کرتا، یتیموں کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ بڑا محروم ہے، اس کے لیے ہلاکت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو نہ خود مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ابھارتا ہے، بلکہ دھکے دیتے رہتا ہے، ان کو اذیت پہنچاتے رہتا ہے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کا بھی یہی ہمیں پیغام ہے کہ ہم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، حاجت مندوں کی حاجت برداری کریں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد سننے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی یتیم کے سر پر دست شفقت بھی پھیرتا ہے، کھلانا پلانا تو بہت بڑی نیکی ہے نا، صرف پیار سے ہاتھ اگر پھیرتا ہے تو جتنے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ ایک ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو آج ہم اپنے افطار اور سحر کے انتظام کی تیاریاں کرتے ہوئے یتیموں مسکینوں کو فراموش نہ کریں، بلکہ ان مسکینوں تک اپنی مدد پہنچائیں۔ یتیموں کو احساس یہ نہ ہو کہ میرا باپ ہوتا تو میرے لیے بھی افطاریاں کا انتظام کرتا، بلکہ آپ اپنے بچوں کے لیے جیسا انتظام کر رہے ہیں یتیموں کے لیے بھی کریں، مسکینوں کے لیے بھی کریں۔ اور میں راحل بھائی یہاں ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کروانا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے اس پروگرام میں، کہ یتیم مسکین کسی مسلمان گھرانے کا ہی ہو تو خیال کرے، ایسا نہیں کہا گیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت صحیح آپ نے فرمایا اور ہمارے ناظرین کو مشورہ دیا، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔